نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دعوت تک محدود تھی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اب یہ دعوتی کام عملی اقدام اٹھانے کا بھی تقاضا کر رہا تھا۔ جس طرح قریش مکہ دھمکیاں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر حربہ استعمال کر رہے تھے، آپ کے مخالفین کو ساتھ ملا رہے تھے، اب وہ وقت قریب تھا کہ مسلمان عملی طور پہ جنگ کر کے ایک مرتبہ ساری دنیا پہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ وہی برحق ہے، اور جو حق پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کچھ چھوٹے موٹے سرائے اور معمولی جھڑپیں ہم دیکھتے ہیں کہ پیش آ رہی تھیں، اور یہ پہلی ہجری سے ہی شروع تھیں کہ پہلی ہجری میں کم از کم 6 سرائے یا 5 سرائے کا پتہ چلتا ہے۔ اب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ بہت سا ساز و سامان لے کے شام کی طرف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150-200 مہاجرین کے ہمراہ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے نکلے۔ آپ نے کسی کو روانگی پہ مجبور نہیں کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے تک پہنچے تو وہ قافلہ بچتا بچاتا شام جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرپزلی ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت نہیں پیدا کی۔ مقصد ان کو دھمکانا بھی تھا، ڈرانا بھی تھا، اور وارن کرنا بھی تھا کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو تمہارا قافلہ لوٹا جا سکتا ہے۔ اس قافلے پہ بے شمار مال و دولت تجارت کے لیے قریش مکہ نے بھیجا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا قریش مکہ میں سے جس کا کچھ نہ کچھ مال اس میں نہ لگا ہوا ہو۔ لیکن یہ قافلہ بچ کے شام چلا گیا اور صحابہ کرام واپس آ گئے۔ 2 ہجری کی بات ہے۔ قرز بن جابر فہری نامی ایک مشرک ایک چھوٹی سی فوج لے کے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آیا۔ اس نے ارد گرد کی چراگاہوں پہ چھاپا مارا اور مال و مویشی لوٹ کے چلا گیا۔ یعنی زیادتی کی ابتدا اب مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 ہجری کے آخر میں ایک مہم پہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ روانہ کیا، اور ان کو فرمایا کہ 2 دن کی مسافت جب تم طے کر لو وادی نخلا کی طرف تو پھر میرا خط کھول کے پڑھنا۔ 2 دن کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ جب تم یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو، اور وہاں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہے، اس کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ کلیئر کٹ انسٹرکشنز کیا ہیں کہ صرف جاسوسی کرنی ہے اور خبر لے کے آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاسوسی ایک بہترین نظام تھا، جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف کی خبریں پہنچتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی تدابیر نہایت مؤثر انداز سے بر وقت کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کی یہ چھوٹی سی جو ریاست تھی ہر طرح کے خطرات سے انہی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے محفوظ تھی۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب وادی نخلا کی طرف پہنچے تو وہاں دیکھا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ہے جس پہ کشمش اور چمڑا وغیرہ ہے، وہ مکہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور یہ وہ مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں عرب جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ابھی ہم نے اس قافلے کو نہ روکا تو یہ رات گزرتے ہی مکہ کی حدود میں داخل ہو جائے گا، اور پھر ہمارے لیے ان کا پیچھا کرنا یا پکڑنا مشکل ہوگا۔ تو اگرچہ رجب کی آخری تاریخ تھی، حرمت والا مہینہ تھا، لیکن انہوں نے ایک اپنے ذاتی مشورے کے بعد اس قافلے پہ حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص کو
جو عمر بن حضرمی جس کا نام تھا اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا، یعنی یہ مشرکین کا شخص تھا. انہوں نے ان کا مال و دولت بھی لے لیا، ان میں سے 2 لوگوں کو قید بھی کر لیا اور باقی کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے. اسلامی تاریخ میں یہ اب پہلا مقتول تھا اور پہلا قیدی تھا جو انہوں نے گرفتار کیا. اور ان کو لے کے جب وہ لوگ مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باس پرس کی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جو قافلے کا آیا تھا اور قیدیوں سے کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک دیا، یعنی آپ نے ان کی اس حرکت کو ٹوٹلی ڈس اپروو کیا. لیکن مشرکین مکہ نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ادھر ہمیں تو کہتے ہیں کہ حرام مہینے اور ادھر خود اس کو حلال کر لیا. بہت زیادہ جب انہوں نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. کہ یہ لوگ حرام مہینے کے بارے میں تو پوچھتے ہیں اور خود جو فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے انہوں نے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. یعنی لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا تو اس میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور بھی زیادہ بڑا جرم ہے اور قتل کے فتنے سے بڑھ کے ہے. یعنی جو کچھ خود مشرکین مکہ کر چکے وہ اس سے بہت بڑا ہے جو وہ مسلمانوں پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کیا، مقتول کے جو ورثاء تھے ان کو خون بہا ادا کیا، اور یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے پیش آ چکا تھا. ادھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے بعد مشرکین مکہ پہ ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ مسلمان تو مجسم خطرہ بن گئے ہیں، یہ جب چاہیں عین ہمارے وادی کے پاس آ کے ہمارے قافلوں کو لوٹ بھی سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور قید بھی کر سکتے ہیں. وہ مسلمان جو اب تک ان کی نظر میں مجبور اور مظلوم اور محکوم تھے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ وہی مسلمان اب ایک طاقت اور قوت بن گئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹکرانے کی پوری قوت رکھتے ہیں. اب مسلسل جنگ کی اجازت دی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ باقاعدہ جنگ مشرکین مکہ کے ساتھ ہونے والی ہے. مشرکین نے مکہ کا وہ قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں گئے تھے لیکن وہ بچ نکلا تھا، اب وہ شام میں تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا. اس قافلے پہ اتنی دولت تھی کہ کم از کم 50,000 دینار مالیت کا سونا تھا اور ساز و سامان تھا. کہا جاتا ہے 262 کلو سونے کے برابر مال تھا، کلو تولے نہیں. اب اگر اس قافلے پہ ہاتھ ڈالا جاتا تو ایک طرف مدینہ والوں کے لیے بہت فائدہ تھا اور دوسری طرف اس قافلے کے لٹ جانے سے قریش کے لیے سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ بہت بڑی ایک مار تھی جو ان کو پڑ سکتی تھی. یعنی اس قافلے کو لوٹ لینے کے دوہرے فائدے تھے. ایک تو پوری طرح سے قریش کی کمر ٹوٹ جاتی اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ بھی، اور دوسری طرف مدینہ والوں کے لیے فائدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ جو لوگ ساتھ چلنا چاہیں وہ میرے ساتھ چلیں. چونکہ ابتدا میں صرف ارادہ ایک قافلے کی طرف جانے کا تھا، اس لیے تمام صحابہ کرام نہ نکلے، یہ سوچ کے کہ جیسے پہلے چھوٹے چھوٹے سرائے ہوتے رہے، غالباً یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. اسی لیے 300 سے کچھ اوپر افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. ان میں سے 82 یا 83 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ. 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کوئی خاص اسلحہ ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے سوائے ان کے عام تلواروں یا تیر کمان وغیرہ جو وہ ساتھ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام
اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی. اور آپ جانتے ہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے. اسلام ہینڈی کیپس کو بھی رائٹ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحا تک پہنچے تو پھر آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا منتظم بنا کے دوبارہ واپس بھیجا. آپ نے اب اپنے لشکر کی تنظیم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہترین جرنیل مانا جاتا ہے. آپ کی جنگی اسٹریٹجی اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ شاید کوئی دنیا کا بہترین فوجی بھی ایسے نہ کر سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب دیا کرتے تھے. آپ نے اپنے لشکر کو دائیں بازو میں، بائیں بازو میں اور مختلف ترتیب میں بانٹا. مہاجرین کا گروہ الگ تھا، انصار کا دستہ الگ تھا. مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا. اسی طرح جو میمنہ تھا رائٹ ونگ، اس کا امیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ دونوں گھوڑ سوار بھی تھے اور اسی لیے وہ لیڈر بھی بنے اور ان کے اندر بہادری و جرت بھی تھی. مختلف لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کے ان کی آرگنائزیشن کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لشکر کو لے کے بدر کے مقام کی طرف بڑھے. ادھر ابو سفیان بھی بہت ہی الرٹ انسان تھا. وہ مسلسل خبریں رکھتا تھا اور اس قافلے کا نگہبان بھی ابو سفیان خود تھا. وہ ہر آنے جانے والوں سے خبریں لیتا رہتا اور اس کو فکر تھی کہ اہل مدینہ کہیں اس کی طاق میں نہ ہوں. لہذا جب اسے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک لشکر لے کے نکل پڑے ہیں تو اس نے فوراً ایک شخص زمزم جس کا نام تھا اس کو کہا کہ تیزی سے جاؤ اور مکہ والوں کو آگاہ کرو اور مدد لے کے آؤ. وہ بہت تیز رفتاری سے مکہ معظمہ پہنچا اور اپنا کرتا پھاڑ دیا، اونٹ کا کجاوا الٹ دیا اور زور زور سے وادی مکہ میں چیخنے لگا کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں. مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے. جلدی کرو، مدد کرو، مدد کرو. یہ آواز کافی تھی. ہر انسان کا وہاں انٹرسٹ انوالو تھا اور مرد تو مرد، عورتوں نے بھی اس میں اپنی بڑی بڑی رقمیں لگائی ہوئی تھیں اور طے یہی ہوا تھا کہ اس سے جو رقمیں آئیں گی اس کو اسلام کی مخالفت میں لگایا جائے گا. تو ایک نیگیٹو پوائنٹ کی وجہ سے اس وقت اہل مکہ آپس میں متحد ہو گئے اور کامن انٹرسٹ بھی تھا، ہر ایک کا مال بھی انوالو تھا. لہذا بہت جلد ایک لشکر تیار ہوا. ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی ضرور نکلا سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہوں نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کا آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتے. مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی. ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 درہیں اور کثرت سے اونٹ تھے. ان کا سپہ سالار ابو جہل تھا اور قریش کے بہت سے معزز جو سردار تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. خوب کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا گیا اور گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ہمراہ لی گئیں تاکہ خوب کھاتے پیتے، گاتے بجاتے، اتراتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے ہم جائیں گے. مٹھی بھر تو مسلمان ہیں. آخر وہ موقع مل گیا کہ ہم اپنے دل کی جلن مٹائیں اور صفحہ ہستی سے ہی مسلمانوں کو مٹا دیں. یعنی یہ ایک ایسا موقع تھا جس کی تلاش میں اہل مکہ کب سے تھے. اب ان کو ایک موقع میسر آ گیا. لہذا انہوں نے پوری ہی طرح اس میں مال و دولت بھی انویسٹ کی اور اپنے لوگوں کو بھی لیا اور خوب دعائیں کرتے ہوئے مکہ سے نکلے. راستے میں قریش کو خیال آیا کہ ایک قبیلہ بنو بکر کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی ہے. اب انہیں یہ فکر ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ ادھر تو ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور پیچھے سے بنو بکر ہم پہ حملہ کر دے. ہم تو 2 لشکروں کے بیچ میں پھنس جائیں گے. ابھی وہ اسی شش و پنچ میں تھے مسلمانوں کے لیے جائیں کہ نہ جائیں کہ ایسے میں شیطان ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے مشرکین کو یقین دلایا کہ میں اس کام میں تمہارا رفیق ہوں
اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے. یعنی اس کو یہ فکر ہوئی کہ نہ پلٹ آئیں. وہ تو چاہتا تھا مسلمانوں کا کام ختم ہو، لہذا اس نے ان کی ہمت بندھائی ایک سردار کی شکل میں آ کے، اور ان کو پوری طرح سے انکریج کیا کہ آگے بڑھو اور مسلمانوں کا کام تمام کرو. مکہ والے بہت خوشی سے چلے. راستے میں ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے اور ایک دن 10 اونٹ. بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا، اور ہر ایک کو فیڈ کرتے، اور انہیں یہی شوق تھا کہ سب لوگ خوش جائیں اور ایک مرتبہ بھرپور حملہ کر کے اپنا کام تمام کریں. اتنے میں ایک مقام پہ یہ پہنچے تو ابو سفیان کا پیغام ان کو ملا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، ہم مسلمانوں کی زد سے نکل آئے ہیں، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. لیکن اب قریش نے جو ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، ان کو لگا کہ یہ ضروری موقع ہے، لہذا واپس لوٹنا حماقت ہوگی. ابو سفیان اس طرح مسلمانوں سے بچا کہ وہ اپنے قافلے سے آگے نکلا تھا ادھر ادھر کی خبریں نکالنے. اس نے ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا ارد گرد تمہیں کوئی نظر تو نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں وہ فلاں فلاں پہاڑی کے پیچھے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا. چشمے کے پاس 2 لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ اونٹ تھے، وہ کچھ دیر بیٹھے پھر پانی بھر کے واپس چلے گئے. ابو سفیان خود وہاں تک گیا اور اس نے اونٹ کی جو مینگنیاں توڑی اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی. اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے. یعنی یہ جو لوگ بھی تھے مدینہ منورہ کے تھے، کیونکہ کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ اپنے اونٹوں کو کھلاتے تھے، تو وہی اس نے پاس کی، لہذا یہ ضرور مسلمان ارد گرد ہیں. لہذا وہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا پورا روٹ بدل دیا، اور جو نارمل ان کی شاہراہ تھی اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے بچتا بچاتا مکہ کی طرف نکل گیا. ادھر مکی لشکر میں پھوٹ پڑ گئی. ابو سفیان کے اس پیغام کے بعد بہت سے ایسے لوگ جو جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اچانک ایک ایمرجنسی کال کی وجہ سے نکل آئے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ قافلہ محفوظ ہے تو جنگ کی ضرورت نہیں، لہذا انہوں نے چاہا کہ واپس چلیں. لیکن ابو جہل کو یہ گوارا نہیں تھا. وہ چاہتا تھا ہر صورت یہ جنگ ہو کے رہے. اس نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو وہاں جائیں گے، 3 دن بدر میں رہیں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر اور اجتماع کا حال سنے گا. اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو بہت بڑا تھنکنگ کا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں ان کا ایک کامن کاز تھا، اور وہ کاز پازیٹیو تھا. اس میں کسی سے ذاتی دشمنی، حسد، ریاکاری، دکھاوا یا لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانا مقصود نہیں تھا. مقصد تھا کہ اس طرح سے دین کو اور سپورٹ ملے گی. اگر قافلہ جو ہے اس کی اقتصادی اور معاشی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو قریش کی مخالفت کمزور پڑ جائے گی. ادھر ابو جہل کی تھنکنگ دیکھیے، نیگیٹو تھنکنگ ہے. اس میں حسد، رقابت، جلن، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنی بڑائی، اپنی سرداری کو قائم رکھنا مقصود ہے، اینڈ شو آف، ریاکاری، کہ سارا عرب ہمارے سفر کا حال سنے گا کہ اس شان سے ہم گئے اور اتنے کھانے کھائے اور اتنی لونڈیاں اور اتنی دولت. یہ ہے تھنکنگ کا فرق، اور یہی تھنکنگ تھرو آؤٹ رہی تھی. ان کے اندر اس وقت ایک اجتماعیت کی وہ کیفیت نہیں تھی جو مسلمانوں کے اندر تھی. اگر یہ جنگ کرتے تھے تو اس میں بھی ان کا مقصود ذاتی ناموری، اپنے قبیلے کی شہرت اور ذاتی مفاد ہوتا تھا. اسے جب یہ لوگ لڑتے بھی تھے تو ایک وہ جو ٹیم کی ہارمنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی. اپنی اپنی شہرت، اپنی اپنی بہادری، یہ مقصود تھا. یہ فرق ہوتا ہے نیگیٹو اور پازیٹو تھنکنگ کا. پازیٹو تھنکنگ میں ایک ہارمنی آ جاتی ہے ٹیم کے اندر، نیگیٹو تھنکنگ سے نہیں آتی. اگرچہ نیگیٹو تھنکنگ والے وقتی فائدے کے لیے اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، وہ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے پڑے ہیں، دل اندر سے ایک نہیں ہوتے. اور ادھر مسلمان ہیں کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے،
لیکن اب کسی کے بھی دل میں خیال نہ آیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم واپس لوٹ جائیں. نکل آئے ہیں اللہ کے لیے تو بس ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا کا اجتماع کیا. آپ کا طریقہ کار تھا کہ جہاں کوئی اجتماعیت کی بات ہوتی آپ لوگوں کو بٹھا کے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد ہوئی. اس میں تمام صورتحال بتائی گئی، مشورے ہوئے، لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے. ایسے میں قدرتی بات ہے کہ وہ لوگ جو کسی جنگ کے خیال سے نہیں نکلے تھے ان کے دل یہ سب سن کے کانپ اٹھے. ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ ہے، لیکن عملاً ایک اتنے بڑے لشکر کو فیس کرنا کوئی کم بات نہ تھی. اسی لیے قرآن پاک میں آیا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہونے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں. یعنی یہ تو کچھ ہی لوگ تھے، سارے مسلمان ایسے نہ تھے، کچھ کچے ایمان والے چھوٹے دل والے لوگ بھی تھے، لیکن ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کے ایمان کا وہ حال تھا کہ وہ چٹانوں سے بھی ٹکرا جایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی بات کی، یعنی جہاں آپ ہیں وہاں ہم جو آپ کہیں ہم کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح کی بات کی. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راستہ دکھایا اس پہ رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب جنگ کی نوبت آئی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہم یہ بات آپ کو نہیں کہیں گے. یہی فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں. یہ بہت بڑا فرق ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اگر آپ ہم کو برق غمات تک چلنے کا کہیں گے تو ہم راستے میں لوگوں سے لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلے جائیں گے. مہاجرین کی بات جب سن لی آپ نے، ان کے حق میں آپ نے کلمہ خیر کہا، لیکن انصار اب تک خاموش تھے. اور جو بیعت عقبہ اولی میں انہوں نے باتیں کی تھیں اس کے لحاظ سے ان پہ یہ لازم نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، لیکن وہ بہت عظیم لوگ تھے. یہ انصار کا لقب بالکل درست ہے. قدم قدم پہ انہوں نے مدد، حمایت اور نصرت میں ساتھ دیا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. اب انڈائریکٹلی مراد کیا تھی؟ انصار بھی بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے. اس پہ ہم نے آپ کو اپنے سمع و اطاعت کا عہد اور میثاق دیا ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پیش قدمی کیجیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی. کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرائیں تو ہم جنگ میں مردوں کی طرح لڑیں گے، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس آپ ہمیں اپنے ہمراہ لے کے چلیں، اللہ برکت دے گا. تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے اب کہا عملاً بھی ہم سچ کر کے دکھانے کو تیار ہیں. یعنی آپ لے کے تو چلیں، دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. اور واقعی جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس سے بڑھ کے تھا جو وہ زبان سے کہہ رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف جاسوسوں کو روانہ کیا اور خود بھی آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانب بڑھے تاکہ قریش کے لشکر کے بارے میں پوری طرح سے خبر نکالی جا سکے۔ آپ کو ایک بوڑھا آدمی کہیں دور نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں، اس کو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر ہے تم کو؟ یعنی یہ شو نہیں کیا کہ وہ یہ، بلکہ الٹا کہا، ایسے پریٹینڈ کیا جیسے ان کے بارے میں کوئی اور پوچھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ۔ اس نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو وہ اور ان کے ساتھی اس وقت ان کا لشکر فلاں فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک اس جگہ کا وہ کہہ رہا تھا شخص جہاں واقعی اس وقت اسلامی لشکر موجود تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں قریش کے لشکر کا بتاؤ۔ اس نے کہا وہ فلاں فلاں دن نکلے ہیں اور جہاں تک میری خبر ہے وہ اس وقت اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک اس وقت قریش کا لشکر اس مقام پہ پہنچ چکا تھا جو اس بوڑھے آدمی کی خبر تھی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے ایک گول مول سی بات کی، پانی سے، اور چلے گئے فوراً۔ وہ کہنے لگا پانی سے کیا مطلب، کون سا پانی، کہاں کا پانی، عراق کا پانی؟ لیکن یہ لوگ خاموشی سے نکل گئے۔ آپ کو جو معلومات ملی تھی وہ بہت اہم تھی، اور اس کے مطابق اب یہ پتا چلا کہ قریش بہت ہی قریب ہیں اور جنگ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اتنے میں ایک اور جاسوسی دستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہوا تھا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ وہ لوگ بدر کے چشمے پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو قریش مکہ کے لیے پانی بھر رہا تھا۔ انہوں نے اس غلام کو پکڑا جو قریش مکہ کے لیے پانی بھر رہا تھا، اور اس کو پوچھا کہ قریش کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو لائے، آپ نے اس سے پوچھا کہ لوگ کتنے ہیں؟ اس نے کہا یہ مجھ کو اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا 1000 کے قریب لشکر ہے۔ اتنا پرفیکٹ اندازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ چلے تو 1300 تھے، لیکن شروع میں جب پھوٹ پڑی تھی کہ واپس جائیں، ابو سفیان کا لشکر بچ گیا، تو ایک قبیلے کے 300 لوگ واپس ہو گئے تھے۔ اب 1000 کا لشکر رہ چکا تھا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ 100 لوگ کھاتے ہیں، لہذا 100 لوگ ایک اونٹ کھائیں تو 10 اونٹ کا مطلب ہے 1000۔ اب ادھر دونوں لشکروں نے اپنا اپنا مقام چوز کر لیا۔ رات کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک رحمت کی بارش نازل کی جو مسلمانوں پہ تو پھوار کی طرح پڑی، اور کفار کے لیے ایسی سخت تھی کہ ان کی زمین ساری کیچڑ کیچڑ ہو گئی اور پھسلن سے ہو گئی، اور ان کے لیے ناگوار صورتحال بن گئی۔ مسلمان چونکہ تھوڑی سی ریز جگہ پہ تھے، اس سے وہاں سے بارش بہہ نکلی تھی۔ انہوں نے خوب پانی بھی بھرا، پیا بھی، اور فریش بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرکز قیادت کی جگہ چنی اور چشمے کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک ماہر جو فوجی تھے صحابی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ قریش کے قریب والا جو چشمہ ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں تاکہ پانی پہ ہمارا تسلط ہو، اور جو پچھلے پانی کے چشمے ہم ان کو بند کرتے جائیں تاکہ قریش کے پانی کی سپلائی کم ہو جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں، آپ اس میں تشریف رکھیں، ہم آپ کے پاس تیز رفتار سواریاں مہیا رکھیں گے، اس کے بعد ہم دشمن سے جنگ کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور دشمن پہ غلبہ دیا تو وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، یعنی فتح۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو تو آپ کے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہوں تاکہ آپ واپس ان لوگوں میں چلے جائیں جو ہم سے بہتر ہیں، لیکن ان کو چونکہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی اس لیے وہ ساتھ نہیں آئے۔ یعنی پھر آپ مدینہ منورہ اپنے محبت کرنے والے صحابہ کے پاس لوٹ جائیے گا اگر ہمیں کچھ ہو جائے۔ صحابہ کرام کو اس جنگ میں کیا فکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، اور وہ تیار ہیں، ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے وہ چھپر بنایا، اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ باہر متعین کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی قدر فرمائی، ان کے لیے دعا کی، تعریف کی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس سفر میں چلے گئے. رات بھی ایسے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی تیاری کرتے رہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کس مقام پہ لڑے گا. لیکن اس ساری ٹینشن کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی اور مسلمانوں کو ایک اونگ سی آ رہی تھی، سکون تھا. کچھ بھی نہیں تھا پاس، لیکن پتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے، تمہارے قدم جما دے. یہ اب مسلمانوں کو غیب سے مدد آ رہی تھی. پہلی مرتبہ اب آمنا سامنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے، بہت تیاری نہیں ہے، بہت اسلحہ نہیں ہے. سواریاں کیا ہیں؟ صرف 2 گھوڑے، پورا لشکر 300 کا، لیکن پھر بھی ریلیکسڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے دل کو اللہ کی طرف سے ایک سکون بخشا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کیونکہ مومن کے لیے تو جنگ میں ہر 2 صورت میں بھلائی ہے، یا غازی ہے یا شہید ہے. ادھر میدان جنگ میں جب مکی لشکر آیا، انہوں نے اپنے کیمپ میں رات گزاری تو ان کو مسئلہ پیش آیا، وہ تھا پانی کا. ان کی طرف بارش نے کیچڑ بھی کر دیا، پینے کے پانی کی بھی کمی تھی. ایسے میں قریش نے چاہا کہ مسلمانوں کے لشکر کی خبر نکالی جائے. انہوں نے ایک شخص عمیر بن وہب کو بھیجا کہ تم جاؤ، یعنی جاسوس کے طور پہ، اور ٹو لگا کے آؤ کہ وہاں کی کیا حالات ہیں. وہ جب آیا اور اس نے سارے لشکر کے ارد گرد چکر کاٹا، واپس آ کے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں. یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے جو اونٹ ہیں مجھے ان پہ تمہاری موت نظر آ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ تم لوگ مرے ہوئے اور ان پہ لدے ہوئے ہو. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا اور ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا کیا مزہ ہے، اس سے ذرا سوچ لو. یعنی اس نے کہا کہ ان کو اتنا یقین اور توکل ہے، اور ایک تلوار کے بھروسے پہ بھی وہ ایسے لڑیں گے کہ اگر قتل ہوں گے بھی تو تمہیں قتل کیے بغیر نہیں مریں گے. تو تم لوگ ذرا سوچ لو، اور ایسے نہ ہو تمہارے سردار مارے جائیں اور پھر تم لوگوں کو جینے کا کوئی لطف نہیں آئے گا. اور یہ شخص بہت عقل مند تھا، اس کی جو آبزرویشن تھی حرف بحرف درست ہوئی. لیکن ابو جہل کہاں ٹلنے والا تھا. جہاں مکی لشکر تھوڑے متزلزل ہوتے، وہاں ابو جہل فوراً اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اور پوری کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ جنگ ہو کے رہے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ لوگ ہر صورت جیتیں گے. ایسے میں کچھ جو عقل مند لوگ تھے مکی لشکر میں، حکیم بن حزام بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ بھی تھے. انہوں نے کوششیں کی کہ لشکر واپس چلا جائے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں. ایسے میں جب اچھی طرح بات چیت ہو گئی تو ان میں سے ایک شخص ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، جو سریہ نخلا میں ہمارا حلیف مارا گیا تھا اس کی دیت ہم نے اپنے ذمے لی، اور اب تم چلو، ہم نے ضمانت دی، واپس لوٹ چلے. ابو جہل نے کہا کہ قریش کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے لڑو، اگر تم نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی تم لوگ ایسے ہی چلے جاؤ گے ان کو مارے بغیر، کوئی کارنامہ کیے بغیر، اور سارے عرب کیا کہیں گے؟ یہ لوگ ڈر کے واپس آ گئے ہیں. لہذا اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور پھر کہنے لگا، دیکھو دیکھو،
یہ جو عتبہ ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس کا سینہ سوج گیا، یعنی یہ ڈر گیا ان کے لشکر کو دیکھے، اور بزدلی کا ایک تانا دیا تاکہ باقی لوگ جن کی ہمت کم ہو رہی ہے وہ پھر ان کا مورائل ہائی ہو جائے. اور پھر اس نے جب دیکھا کہ ابھی بھی لوگ لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو اس نے اس شخص کو کھڑا کیا جو عمر بن حضرمی کا بھائی عامر تھا، جو مارا گیا تھا نا. اس کو کہا کہ ہائے ہائے تمہارا بھائی، اور تم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر لوٹ جاؤ گے، اور اس لشکر کو دیکھو ذرا سا. لہذا اس کے اندر وہ غم دوبارہ تازہ کیا جو اس کے بھائی کی موت کی وجہ سے اس کے دل میں تھا، اور وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں تو اپنے بھائی کی دہائی دیتا ہوں. اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چیخنے لگا، اور آخرکار لشکر کو اس نے آمادہ کر لیا کہ وہ جنگ کیے بغیر واپس نہ جائیں. اور ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں ابو جہل ہے. پورا لشکر جب سوچتا ہے، عقل مندی سے سوچتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، قافلہ بھی ہمارا واپس چلا گیا، ہم کس کے لیے لڑنے آئے، اور یہاں ہمارے اپنے ہی ہیں. ان کو یہ بھی تھا کہ یہ جو مکی ہیں سارے ہمارے ہیں، کسی کا اس میں چچا، کسی کا اس میں ماموں، کسی کا اس میں بیٹا. بہت بڑا امتحان تھا دونوں لوگوں کے لیے. یہ جنگ عام جنگ نہیں تھی، سارے بیچ میں اپنے قبیلے کے کچھ ادھر تھے کوئی ادھر تھے. لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کر کے بتاتے تھے کہ کل فلاں اس جگہ قتل ہوگا، یعنی مشرکین میں سے کل فلاں اس جگہ قتل ہوگا، اور جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح اگلے دن ہوا. پھر آپ تیر لے کے کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر کو جس صفوں میں کھڑا کیا ہوا تھا پوری لائنوں کو دوبارہ اسٹریٹ کیا. ایک صحابی تھے جن کا نام سواد تھا، ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے اس کا پیٹ دبایا، اس کو اندر کرو. اتنی اسٹریٹ روز ہوتی ہوں گی نا، آپ سوچیں کیا ڈسپلن ہوگا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، بدلہ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا کہ تم بھی ایسے ہی کر لو میرے ساتھ. تو وہ فوراً آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگا پیٹ مبارک کو. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جو کچھ پیش آنے والا ہے تو میرا دل چاہا کہ ایسے موقع پہ آپ کے ساتھ یہ آخری معاملہ ہو جائے، یعنی پتہ نہیں زندہ بچوں گا کہ نہیں، پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں، آخری مرتبہ آپ کو چوم لوں. اس لیے یہ ایک بہانہ تھا، عذر اس نے کیا کہ آپ نے تکلیف دی تاکہ میں آپ کو مل لوں. کیسی محبت تھی نا ان لوگوں کی. جانوں کا خطرہ ہے، اتنا بڑا دشمن سامنے ہے، اس وقت بھی محبت. چوم لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صفیں درست ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی کہ دیکھو جب تک قریش بالکل سامنے نہ آ جائے اپنے تیر نہ چلانا، یعنی پہلے سے تیر چلا چلا کے ان کو ضائع نہ کرو. جب تک مقابلہ نہ شروع ہو اپنی تلواروں کو روک کے رکھنا، یعنی خواہ انرجی نہ ویسٹ کرنا پوری طرح جب تک جنگ نہ شروع ہو. ادھر ابو جہل دعائیں کر رہا تھا، اس کا خیال تھا وہ حق پہ ہے. یہ تو افسوس ہے کہ اگر انسان ہدایت آنے کے بعد اس کو نہیں اپناتا تو اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی لوگ غلط ہیں. اور یہی ابو جہل بھی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو کاٹنے والا ہے، غلط حرکتیں کرنے والا ہے، تو آج اس کو توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس فریق کی جو درست تھا، جو حق پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس میں سے ان میں سے آ کے کوئی پانی پیے گا تو وہ بچے گا نہیں. ایک شخص تھا بڑا ہی بد اخلاق قریش مکہ کی طرف، اسود بن عبد الاسد اس کا نام تھا. اس نے کہا تھا میں تو جان دے دوں گا مگر اس حوض سے پانی پی کے رہوں گا. لہذا وہ اس حوض پہ پانی پینے آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ کے چلا گیا، لیکن اس پہ بھی وہ باز نہیں آیا. خون بہتا رہا اور وہ پانی کی طرف بڑھتا رہا. آخرکار انہوں نے دوسری ضرب لگائی اور وہ وہاں ختم ہوا. اس کے بعد اب جنگ شروع ہوئی، اور جنگ اس زمانے میں ایسے شروع ہوتی تھی کہ پہلے مبارزت ہوتی تھی. اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے بہت بہادر قسم کے نوجوان آگے بڑھا کرتے تھے. 1 to 1 بیسس پہ لڑائی ہوتی تھی، اور جس لشکر کا جوان مارا جاتا تھا تو ایک اومن ہوتا تھا کہ جن کا بیٹا مارا گیا یا جس لشکر کا نوجوان مارا گیا وہ ہار جائے گا. قریش کی طرف سے 3 انتہائی
تندرست اور مضبوط جسم والے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے پہ کون آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 لوگوں کو بھیجا اور ان میں سے انصار کے لوگ بھی تھے، لیکن قریش نے چاہا کہ ان کے ہم پلہ لوگ ان کے ساتھ لڑنے آئیں. ان کو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بھی اشراف ہیں یعنی معزز لوگ ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو ہمارے مقابلے کے لوگ قریشیوں میں سے بھیجے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب ان تینوں کا 3 لوگوں کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا. ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ایک اور شخص قریش کی طرف سے جو آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ اپنے مخالف پہ بہت بھرپور وار کیا اور وہ زخمی ہوا، لیکن یہ بھی اس کے وار سے زخمی ہو گئے اور ایسے زخمی ہوئے کہ ان کی آواز بند ہو گئی اور مسلسل 4-5 دن تک جنگ کے بعد بھی ان کی آواز بند رہی، حتیٰ کہ پھر بدر سے واپسی پہ جب مسلمان مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. ادھر مسلمان اللہ کے آگے دل دل میں دعائیں کرتے جا رہے تھے. جنگ شروع تھی لیکن مسلمان صرف اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری طاقت بیکار ہے. اور ادھر قریش اپنی طاقت کے زوم پہ بہت خوش مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے. 3 ان کے بہترین کمانڈر اور شاہ سوار مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے قریش کو شدید غصہ تھا اور انہوں نے غضبناک ہو کے مل کے اکٹھے ایک حملہ کیا مسلمانوں پہ. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی و زاری کر رہے تھے. کہہ رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما دے. اے اللہ میں نے تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کیا. زور کی جنگ شروع ہوئی، لڑائی شباب پہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے عاجزی کر رہے تھے. اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، یعنی اگر تو نے مدد نہ کی تو پھر تیرے نام لیوا دنیا سے مٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی زاری اور الحاح کر رہے تھے، سجدے میں گرے ہوئے تھے، مسلسل اللہ کو پکار رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اتنی دیر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بہت دیر گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی سرک گئی تھی. انہوں نے فرمایا قط بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خوش ہو گئے. اس وقت وحی کا نزول ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. آئے فرشتے، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، خود مشرکین مکہ نے اس کی بعد میں گواہیاں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے فرمانے لگے ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ السلام ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی ابو بکر. یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر تشریف لائے.
آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور بہت پرجوش انداز سے آگے بڑھتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر اور مٹی کی بھری اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی قریش کی طرف پھینک دی۔ 1000 لشکر میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں، ناک کے نتنوں میں اور منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ 1000 لوگ اور ایک مٹھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہ پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ یہ ہوتی اللہ کی مدد، تائید اور نصرت۔ وہ سب اپنی آنکھیں ملنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے حملے سے غافل ہو گئے، اور وہی تو ایک موقع ہوتا ہے جنگ میں، ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے جب انسان غافل ہو تو اگلے کو بہترین وار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے ساری جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا چڑھ دوڑو، اور ایک آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی تو لوگوں کے اندر ایک ایسا پاور آ جاتا تھا کہ وہ واقعی اس طرح چڑھ دوڑے کہ پھر ہر طرف خون ہی خون اور ان کی لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے تھے، فرماتے تھے اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ یہ بات سن کے عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوب۔ آپ نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی جنت والوں میں سے ہو۔ اس نے پھر تھوڑا سا اپنے ساتھ کھجوریں رکھی تھیں، کھجوریں کھانے بیٹھے تو کہنے لگے پھینک کے کہ کیا کرنا ہے، جتنی دیر کھجوریں کھاؤں گا تو اتنی عمر لمبی ہو جائے گی اور اتنی ہی دیر میں جنت سے دور رہوں گا، یعنی وہ جو 5 منٹ 10 منٹ ہیں وہ بھی گوارا نہیں، تو جنت میں جانا ہے، کیا کرنا ہے دنیا کی کھجوروں کو۔ اٹھے اور مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ جو ایمان کا جذبہ ہے نا، اور یہ جو شہادت کے اجر کا یقین ہے، یہ چیز تب سے لے کے آج تک مخالفین اسلام کو پریشان کر دیتی ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ جذبہ جو ایمان کی وجہ سے خود ایک شوق دلاتا ہے انسان کو، اس پہ وہ لوگ پریشان ہے کہ کس طرح یہ انکلکیٹ کرے اپنے فوجیوں کے اندر۔ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نعمتیں تو دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، جنت کا نہیں کر سکتے، اور مسلمان کو پتہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے آگے ہیچ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمت، جوان مردی اور ثابت قدمی پہ خوش ہو رہے تھے۔ اب قریش مکہ کا جوش کم پڑتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ فرما رہے تھے عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے بظاہر، وہ بھی انتہائی مجبوری کے تحت قریش مکہ کے لشکر میں آئے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان میں نے دیکھا ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جنگ بدر میں، اچانک میں نے سنا کہ وہ شاہ سوار کہہ رہے ہیزوم آگے بڑھو، حالانکہ ہیزوم نام کا کوئی مسلمان اس لشکر میں نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ فرشتے تھے، ایک دوسرے کو پکار رہے تھے ہیزوم آگے بڑھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مشرک جو ہے اچانک گرا، اس کی ناک پہ چوٹ کا نشان تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا اس کو، اور وہ سارا کا سارا ہرا ہو گیا، گرین ہو گیا تھا بالکل، یہ فرشتے کا کوڑا پڑا، اور وہ وہیں گر گیا جبکہ اس کو بظاہر کسی مسلمان نے نہیں مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو تم، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، فرشتوں کی مدد تھی۔ اسی طرح ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے بھاگا، اچانک اس کا سر میری تلوار لگنے سے پہلے ہی کٹ کے گر گیا، یعنی میں نے ابھی تلوار بھی نہیں اٹھائی اور اس مشرک کا سر کٹ گیا، میں سمجھ گیا اس کو میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق بھی ساتھ شامل ہے۔
ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یہ میرے قیدی ہیں، میں ان کو پکڑ کے لایا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عباس نے فرمایا اس نے مجھے نہیں قید کیا، مجھے تو بغیر بالوں والے انتہائی خوبصورت ایک آدمی نے قید کیا ہے جو ایک مخصوص قسم کے گھوڑے پہ سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کی تھی، یعنی تم نے نہیں قید کیا ان کو تو فرشتہ قید کر کے لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ جنگ میں کوئی تعارض نہ کرنا، یعنی وہ مجبوراً لائے گئے ہیں، جن میں خاص طور پہ آپ نے چچا عباس کا نام لیا اور حکیم بن حزام کا بھی نام لیا، اس کو نہ مارنا، کیونکہ یہ وہ تھے. حکیم بن حزام آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے شیب ابی طالب والا جو بائیکاٹ تھا اس صحیفے کو چاک کرنے میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وہ مداح تھے، اگرچہ بظاہر اسلام نہیں لائے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، خاص حکمت کے تحت ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے آگے. کئی مواقع پہ وہ قریش مکہ کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے تھے، تو مکہ والے یہی سمجھتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، یعنی ایک خاص مصلحت کے تحت. یہ ان کے غلام کا بھی بیان ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنا. اب ادھر جب کہ مشرکین کو شکست ہونے لگی، ایسے میں سراقہ بن مالک کے روپ میں جو شیطان آیا ہوا تھا وہ بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابلیس جن ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. اسے پتا چل گیا کہ اب یہ مشرکین تو بچ نہیں سکتے، میں تو جاؤں یہاں سے. اس کے بعد مشرکین میں اور بھی اضطراب پھیل گیا اور وہ پریشان ہو کے پلٹے بے ترتیب طریقے سے ادھر ادھر بھاگنے لگے. مسلمان ان کو مارتے، ان کو پکڑتے اور وہ آگے سے کوئی مزاحمت نہ کر سکتے. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. ادھر ابو جہل جس کے گرد مشرکین نے اپنے نیزوں اور تلواروں کی ایک گویا باڑ بنائی ہوئی تھی، وہ ابھی تک بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا. ایسے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نوجوان میرے پاس کھڑے تھے، انصاری لڑکے، اور مجھے کہتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ذرا ابو جہل تو بتا دیجئے کون سا ہے. کہتے ہیں میں نے تعجب سے کہا کہ تم لوگ کیا کرو گے بھتیجے اسے دیکھ کے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اگر اسے دیکھ لیا تو جب تک اس کو نہیں مار دوں گا یا خود نہیں ماروں گا اس سے الگ نہیں ہوں گا، یعنی جو مرضی مجھ پہ بیتے میں نے اس کو مار کے چھوڑنا. اور یہی بات اس کے دوسرے ساتھی نے بھی کہی. دونوں نوجوان تھے اور ابو جہل کے گرد گارڈز کا پورا ایسا پہرا تھا، لگتا تھا گویا گھنا جنگل ہو. لیکن ان لڑکوں کے عزائم دیکھیں، کہتے تھے ہم صورت اسے مار کے ہی چھوڑیں گے، اور یہی انہوں نے کیا. وہ کہتے میں اس کے ساتھ لگا رہا، چکر کاٹ کے آتا رہا کہ کہیں سے یہ میرے تلوار کی زد میں آئے تو میں اس کا کام تمام کروں. آخرکار کہتے ہیں مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ میں نے زور سے وار کیا تو اس کا پاؤں کٹ گیا، پنڈلی پہ اس کو جا کے لگا، لیکن ابھی بھی وہ مرا تو نہیں تھا. کہتے ہیں میں پھر بھی اس کے ساتھ لگا رہا. اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ میرے باپ پہ اس لڑکے نے وار کیا ہے تو کہتے ہیں اکرمہ نے اتنے زور سے میرے شانے پہ تلوار ماری کہ میرا بازو کٹ کے لٹک گیا، اور بس تھوڑا سا چمڑا تھا جس کی وجہ سے میرا بازو میرے جسم سے لٹکا ہوا تھا، اور وہ بازو میرے راستے میں حائل ہو رہا تھا، یعنی میں جنگ نہیں اب کر سکتا تھا، لٹکا ہوا بازو. آخر میں نے اپنے بازو پہ پاؤں رکھ کے کھینچ کے اپنے بازو کو الگ کر دیا تاکہ میں لڑائی میں پھر حصہ لے سکوں. آخرکار ابو جہل کے پاس جو دوسرا نوجوان تھا وہ پہنچا، خود وہ زخمی تھا لیکن اس نے ابو جہل کو ایسا وار کیا کہ صرف ہلکی سی سانس باقی رہ گئی، وہ گر گیا. سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو جہل آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ابو جہل وہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی تحقیر آمیز سلوک کیا کرتا تھا مکہ میں، کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے اور یہ سردار تھا.
اس وقت بھی جبکہ وہ مر رہا تھا اس کا غرور، تکبر اور اکڑ اپنی جگہ تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا تو مجھے کہتا ہے او چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھا ہے، یعنی تو چرواہا ہے اور تو میرے اوپر چڑھ رہا ہے۔ پھر کہتا تھا کہ کاش مجھے کسانوں کی بجائے کوئی اور آدمی قتل کرتا، یعنی مجھے مارنا ہی تھا تو کوئی معزز انسان مارتا، کسان تو نہ مجھے قتل کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تلوار لے کے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل کا سر لے کے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اس کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ یعنی اب یہ قریش مکہ کی شکست فاش ہو چکی تھی، ان کا لیڈر، ان کا سربراہ مارا گیا تھا، بہت سے لوگ قید ہوئے، بہت سے قریش مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، مال و دولت چھوڑ کے بھاگے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس کو قتل مت کرنا۔ ہوا یہ کہ ابو البختری آخر میں زندہ تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب وہ دونوں مجھے ملے تو میں نے کہا کہ ابو البختری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، یعنی میں آپ کو نہیں ماروں گا کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اور میرا ساتھی بھی؟ میں کہا نہیں، آپ کے ساتھی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے وہ بولا کہ پھر میں کیا کروں گا رہ کے، یعنی اپنے ساتھی کے بغیر۔ تو وہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے، لہٰذا مجبوراً اس صحابی نے ان کو بھی قتل کر دیا، اور حکیم بن حزام جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہ لے کے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں دیکھا امیہ بن خلف مجھے مل گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے گرفتار کر لو اور لے جاؤ، اور میں بعد میں تمہیں بہت سی دودھ دینے والی اونٹنیاں یعنی فدیے کے طور پہ دوں گا۔ یہ کہتے میں نے زریں پھینک دی اور میں اس کو پکڑ کے لے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور وہ کہنے لگے کہ اوہو یہ تو کفار کا سرغنہ ہے، اب تو یا میں بچوں گا یا یہ۔ کیوں؟ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ستایا تھا، اور جو کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا تھا اور کبھی تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ دیکھو یہ میرا قیدی ہے، اس سے تعرض مت کرو، لیکن انہوں نے نہ چھوڑا اور اس پہ ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافی بچانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر ہو کے لیٹ گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے تلوار ماری اور امیہ بن خلف کا کام تمام ہوا۔ اس طرح قریش کے بڑے بڑے سارے سردار وہاں پہ مارے گئے، اور یہ قریش کے لیے شکست سے زیادہ بڑی بلو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو جو مر گئے تھے قریش کے سردار، ان کو بدر کے ایک گندے کنویں میں دھکیل کے پھینکوا دیا۔ اس جنگ میں جہاں اور بہت سے معجزات ہوئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہوا۔ وہ فرماتے تھے لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا تختہ مجھے پکڑا دیا، پھٹا سا تھا، کہ تم اس سے لڑ لو۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ میں لے کے اسے ہلایا تو وہ چمکتی تلوار بن گیا، اور اس تلوار کے ساتھ وہ بدر میں لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس تلوار کا نام انہوں نے عون یعنی مدد رکھ دیا، اور پھر یہ تلوار مستقل ان کے پاس رہی یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنہ ارتداد ہوا اس میں یہ شہید ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی۔ یعنی مسلسل غیب کی مدد بھی آ رہی تھی، فرشتوں سے بھی مدد ہوئی، اور ایسے واقعات و معجزات جو مسلمانوں نے آنکھوں سے دیکھے جن سے ان کا ایمان اور بڑھتا تھا۔ ادھر مکہ میں جب قریش کی شکست کی خبر پہنچی، ابو لہب جو مکہ میں ہی تھا وہ پریشان ہو اٹھا، اسے یقین نہ آیا کہ ان ساری دولت، اسلحہ، نوجوان، پوری تیاری کے باوجود چند تنہا نہتے مسلمانوں نے قریش کو شکست دے دی۔ وہ بہت پریشان تھا،
اور اتنے میں اس کا بھتیجا جو واپس آ رہا تھا اس نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، ہماری تو اصل میں لڑائی انسانوں سے ہی نہیں تھی، ہمارے تو ایسی مخلوق سے واسطہ تھا، وہ جیسے چاہتے ہمیں قتل کرتے تھے، جسے چاہتے قید کرتے تھے. ہم تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے نہیں مسلمانوں کو، ہماری تو کچھ ایسے گورے چٹے خوبصورت انسانوں سے واسطہ تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑوں پہ سوار تھے، اور خدا کی قسم وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتی تھی. یعنی ہمارا تو مقابلہ انسانوں سے تھا ہی نہیں، ہم کیسے جیتتے؟ ہم تو فرشتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور یہ کون کہہ رہے؟ قریش مکہ میں سے ان کا ایک نوجوان. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں میں مسلمان تھا، اور وہی کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل سے مسلمان تھے، چھپائے ہوئے تھے. ان کی بیوی ام الفضل تو کھلم کھلا اعلان کر چکی تھی اسلام کا. میں قریب بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا خدا کی قسم وہ فرشتے تھے. اس پہ ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مارا اور میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور مجھے مارنے لگا. یہ دیکھ کے ام الفضل ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا کے لائیں اور انہوں نے زور سے ابو لہب کو مارا اور کہنے لگی اس لیے تم اس کو مار رہے ہو کہ اس کا مالک دور ہے. بہرحال ابو لہب جو پہلے پریشان تھا وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. اور ابو رافع کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد اس کو سرطان کی گلٹی نکل آئی. ابو لہب کو انتہائی تکلیف میں وہ مبتلا ہوا، اور پھر 3 دن تک مرنے کے بعد بھی وہ بے گور اور بے کفن پڑا رہا، کیونکہ عرب جو تھے سرطان سے بہت ڈرتے تھے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے. 3 دن تک وہ پڑا رہا. آخر بیٹوں نے رسوائی کے خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ باپ کو دفن بھی نہیں کیا، اس کو لکڑی سے دھکیل کے ایک گڑھے میں پھینک کے گڑھے کو بند کر دیا. یہ تھا انجام اس شخص کا جس نے پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ادھر قریش کے اندر غم اور دکھ اور شوق اور صدمے کی ایک لہر تھی. اتنا شدید غم تھا ان کو اپنی شکست کا اور اپنے سرداروں کے مارے جانے کا کہ انہوں نے پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے مقتولین پہ نہیں روئے گا، یعنی ہم نے اپنا غم ظاہر نہیں کرنا. ادھر مدینہ منورہ میں فتح کی خبر پہنچ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دے کے مدینہ منورہ آگے روانہ کیا. منافقین نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے. کہنے لگے یہ مسلمان ہار گئے ہیں، دیکھو ذرا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ آپ نہیں ہیں، نعوذ باللہ آپ بھی قتل ہو گئے. اب دیکھو زید کو کہ خوف اور غم کے مارے ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. وہ خوشخبری لائے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح دی. سب مدینہ منورہ میں تسبیح اور تحلیل کی آواز گونج اٹھی. جو مسلمان وہاں تھے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور ایک ایسی خوشی کا سما تھا گویا کوئی عید کا دن یا جشن کا دن آ گیا ہو. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا اور آخرکار مدینہ منورہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا. ادھر ایک بہت بڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں شاداں اور فرحاں مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کر رہے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مٹی ڈال رہے تھے قبر پہ. یہی زندگی ہے، خوشی اور غم کا امتزاج. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے سے اسی لیے روکا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں. اس کے بعد مختلف صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، معززین ملنے آئے، آپ کو مبارکباد دی، آپ کے لیے دعائیں فرمائیں، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. جب رات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ رہے تھے، کیونکہ ان کو بہت مضبوطی سے مسلمانوں نے باندھا ہوا تھا، رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے تھے، چچا کی آواز سے بے قرار ہو رہے تھے. محبت کا بھی رشتہ تھا نا. صحابہ کرام سمجھ گئے، انہوں نے سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کیے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا.
آپ کے داماد ابو العاص قیدیوں میں تھے اور بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مکہ معظمہ میں تھی. قیدیوں کے لیے حکم ہوا کہ جو فدیہ دے سکیں وہ فدیہ دے کے رہائی لے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی تھی. ایسے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار شوہر کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا جو ان کی اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو شادی میں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار لایا گیا تو آپ دیدہ ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا. بیٹی بھیج رہی ہے باپ کو کہ میرے شوہر کو آزاد کر دیں. اتنی محبتوں کے امتحان ہیں ان جنگوں میں کہ کوئی مثال نہیں. تب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو محسوس کیا اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ ہار بھی لوٹا دیا جائے اور ان کے شوہر کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس شرط پہ کہ وہ وہاں جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے. 2 ہجری میں ایک اور خوشی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دی. مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور صدقہ فطر بھی فرض کیا گیا. پھر زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیل بھی بتائی گئی. اس طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی وجہ سے جو غریب اور فقیر مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین مدد آئی اور معیشت کا بہترین نظام مسلمانوں کو دیا گیا کہ جن کے پاس ہے وہ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے. پہلی عید تھی جو مسلمانوں نے منائی مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں، اور یہ اہم واقعات تھے جو 2 ہجری کے بعد پیش آئے. یہاں تک اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. The question is, in lecture number 2 you had mentioned that Prophet sallallahu alaihi wasallam invitation was initially secret or khufya. I had heard by 2 scholars that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's invitation was never secretive, by on an individual basis or person to person. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. پہلے جو دعوت کا آغاز تھا وہ پرسن ٹو پرسن کے لیول پہ تھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیغام بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر میں تھے. خفیہ تھی، کیوں؟ ابھی بہت سٹارٹ تھا، ابھی اس کو ایک انیشل لیول پہ ایک بیسک لیول سے کام کو شروع کرنا تھا. آپ نے 2 یا 3 سال اس طرح اعلان نہ کیا تھا. آپ سیکریٹو نہیں تھے، لیکن ایک کام کی میتھڈالوجی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کوئی بھی اہم مشن اگر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابتدا میں خفیہ رکھتے تھے. جنگ کے لیے روانہ تھا کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے کام کی، اس کو ایک خاص وقت پہ ظاہر کیا جاتا ہے عوام کے لیے. جیسے آپ کبھی کوئی کام کرتے تو ایک پلاننگ کی سٹیج ہوتی ہے جو آپ اپنے تک رکھتے ہیں، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے متعلقہ لوگوں کو. تو یہ ایک طریقہ تھا، ایک ضرورت تھی جس کے لیے ان کو ایسے کرنا پڑا. ایک تجزیہ ہے ہمارا اور صحابہ کرام کے درمیان کیا فرق ہے. وی ویٹ فار Allah's help so we can sit lazily, while صحابہ کرام wanted Allah's help so they could do more. یعنی صحابہ کرام اللہ کی مدد چاہتے تھے کہ اور سے اور کام کریں. ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کام ہوتے رہیں، تبھی تو ہمارے کام ہوتے نہیں. بالکل ٹھیک. Looking at the passion of the 2 Ansari young men, we can imagine what type of activities, discussions and planning the Muslim youth at that time did. What about our youth today? And we wonder why we are in the decline. بہت اچھا انالیسز ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کو سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا یہ جو 2 نوجوان انصاری لڑکے تھے، ان کے جو ارادے تھے اور جس طرح انہوں نے جان پہ کھیل کے ابو جہل کو ختم کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے نوجوانوں کی پلاننگز، مشورے اور باتیں کیا ہوا کرتی تھی. اور آج ہمارا مسلمان یوتھ جو ہے وہ کن کاموں میں الجھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں، کیونکہ جوان ہی تو ایک معاشرے کے معمار ہوتے ہیں، وہ تو بلڈرز آف دا نیشن ہوتے ہیں. اگر وہ بیکار کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کون تعمیری کام کرے گا؟ بوڑھے تو اسٹیج سے گزر جاتے ہیں.
اور بچے ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تعمیری کام ہمیشہ نوجوان نسل کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ نوجوان بھی جن خوبیوں کی وجہ سے آگے بڑھے ان کے پیچھے ماؤں کا کردار تھا. جو مسلمان مائیں تھیں جو کانسٹنٹ بچوں کو ایسی محفلوں میں بھیجتی تھیں, ایسے شوق دلاتی تھیں, ایسی رغبت, تو ماؤں کا کردار پھر بہت اہم ہے. We are so afraid of speaking up, commenting in class, telling people about deen, yet we find that every companion of Aap sallallahu alaihi wasallam was so eloquent, an orator. What makes our tongues move and forms our words is conviction, not mere confidence and knowledge. No, it's not that. صحابہ کرام میں سے سارے بہت زیادہ بولنے والے نہیں تھے. Let me tell you, they were not orators. You can count them on your fingertips. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بولتے نہیں تھے وہ کچھ کر کے نہیں دکھاتے تھے. بعض اوقات بہت خاموش رہنے والوں نے وہ کارنامے دکھائے کہ تاریخ کا رخ موڑ دیا, اور اس کی مثال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہت شرمیلے تھے اور بہت کم گو تھے, لیکن اگر آپ ان کے اچیومنٹس پڑھیں حیران رہ جائیں. پورا سیریا انہوں نے کانکر کیا تھا, بیزنٹائن گورنمنٹ کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا. یور کوسچن از دیٹ وائی کانٹ وی اسپیک. آپ لوگ اپنے اس شائنس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں, اور یہ جو ہم ہیں ہم سب ایک ہیں. اینڈ شوڈنٹ بی افریڈ کہ ہماری بات غلط ہو جائے گی یا کوئی نہیں, نو پرابلم. ہم سب ایک ہیں نا. اگر ہم غلط کریں گے ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. دل میں رب اشرح لی صدری پڑھیے, اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ. میں بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا علم کم ہے, اینڈ وی مائٹ سے سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ, سو people might laugh or anything like that. No, nobody should laugh and nobody will laugh inshallah. سب قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. Laughter fades, tears dry up also. Silence can become unbearable. Success is this treasure, Quran and Sunnah. Satisfaction, if only you grasp it sincerely, to live for Allah and die in His name. 2 ہجری میں بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی مدد, ماضی کی وہ تمام قربانیاں, تکلیفیں اٹھانے اور ان کو مضبوط بنانے کے بعد نصرت اور فتح کی صورت میں آئی. مومن کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کو استقامت اور خلوص مطلوب ہے جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خلوص نیت کے ساتھ ساتھ استقامت دے, وہ ماحول اور ساتھی دے جو ہمیں آگے سے آگے بڑھائے. آمین ثم آمین. کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں تھے؟ جی نہیں, اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہی تو امتحان تھے. اتنے امتحان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں کہتی ہوں ہر محبت سے آزمائے گئے نا. اتنا مشکل ہے, ایک پیغمبر ہیں, ان کے داماد مسلمان نہیں, بعد میں ہوئے تھے, لیکن اس وقت ایک آزمائش سے گزرے نا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیٹی کا سوچے حال, ایک طرف باپ ہے ایک طرف شوہر, تھا مشکل وقت تھا. Be the star that shines and not disappear forever in the galaxy never to be known. صحیح بات ہے, ایسا ستارہ بننا جو ہمیشہ چمکتا رہے, نہ کہ وہ جو کہ چمکے اور غائب ہو جائے. یعنی نہیں کہ آج تو ہمارا ایمان اوپر اور کل کو پھر نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہ تھی, اور اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ اس کا ثبوت شاندار اسلامی معاشرے کا وجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وجود میں آیا. پھر ہمارے اسلامی ملک میں سود کی نئی نئی شکلیں, نئے نئے نام لے کر کیوں اپنائے جا رہے ہیں. کار لیزنگ, ہاؤس لونز, پھر کہنا کہ یہ سود نہیں, لیزنگ سود نہیں, اسلامی بینکنگ, یہ سب کیا ہے؟ بہت کچھ ٹھیک کرنے والا ہے. سب حصہ ڈالیں گے, تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ. لیکن ایک دن میں ہم تقدیر نہیں بدل سکتے امت کی, نہ سوچ بدل سکتے ہیں. یہ کام بڑے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو پوری طرح ٹھیک تو نہ کر سکے نا. یہ ہمارے لیے ہے, ورنہ وہ تو پیغمبر سے اللہ چاہتا تو ایک دن میں سارا کا سارا عرب بدل جاتا. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا اثر فوراً نہیں نظر آتا, اور اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ وقت چاہیے ان چیزوں کا. اٹ ول گو ان اٹس اون ٹائم.
جتنا آج تک پڑھا اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ اپنے لیڈر سے بہت محبت کرتے تھے، بات مانتے تھے، اور آپس کے ان کے تعلقات کتنے اچھے تھے. آج ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بجائے ہمیں ان کو اپنے اندر لانا چاہیے. دیکھیں، سوچنا تو اچھی بات ہے، کوڑنے کی بجائے ہم کم از کم اپنے کو ٹھیک کرتے رہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. آپ ایک کے ساتھ اچھائی کرتے نا، وہ 10 دفعہ برائی کرے گا، آخری مرتبہ وہ ضرور شاید تھوڑا سا سوچے گا. تو کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے اوپر مقرر ہونے والے امیر سے اتنی محبت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ ہاں، یہ بات قابل غور ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ نک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس حد تک، یعنی دنیاوی طور پہ نہ سٹیٹس ہو، نہ مال ہو، نہ شکل ہو، نہ فزیکلی وہ فٹ ہے اتنا، پھر بھی اگر امیر بن گیا تو بات مانو. آج مسلمانوں کے بہت بڑے ایک زوال کی وجہ بھی یہ ہے. امیر کی اطاعت نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انتشار، بے چینی، اضطراب، پھر ٹکڑے ٹکڑے، پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انسان، اور پھر ڈیوائیڈ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور لوگ آ کے رول کرنے لگتے ہیں. آج مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نا اتفاق، اتحاد تو نہیں ہے. ابھی مسلمان تعداد میں تو کم نہیں، آج تو آپ الحمدللہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر. صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت ہوگے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت. تو وہی ہے، آج ہمیں دنیا بہت پیاری ہے. ہم آج مسلمانوں میں صحابہ کرام کی طرح کا اخوت، بھائی چارہ، اتحاد ختم ہو گیا. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، بالکل ضرورت ہے. یہی تو مقصد ہے ہمارا ان سب کو پڑھنے کا، کہ ہم غور کریں کہ آج ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں. What are the causes of our decline and what can we do to improve the conditions of the Muslims nowadays? The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. If we begin now with the passion of ikhlas, no matter how, Allah's help will come. انصار مدینہ کا کیا مذہب تھا؟ وہ مشرکین تھے. کوئی سچ وہاں دین نہیں تھا، اگرچہ وہاں یہودی بڑے عرصے سے رہ رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی طرف سے غفلت برتی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ خود ان کے اپنے دین میں تحریف آ چکی تھی، اور دنیا پرستی، ریاست، دولت اور سیاست پہ چھا جانا ان کا مقصد بن گیا تھا. اور جب بھی کسی بھی مذہب کے لوگ اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر دنیا پرستی دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے. اس وجہ سے انسان اپنی اہم ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سے انسان دور ہوتا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر دین ظاہری باتیں نہیں پھیل سکتا، اور پھر دنیاوی طور پہ بھی ان پہ ذلت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہود پہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اللہ کی طرف سے ایک ذلت ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں بظاہر لگتا ہے ان پہ طاری ہو رہی ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی. اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہم یہودیوں کے زوال سے سبق لیں اور ان اسباب پہ ہم غور کریں، کیونکہ مسلمانوں کے بھی آج زوال اور تنزل کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ وہی ہے جو یہود کے زوال کا سبب بنے. اب وہ تھی اپنے اصل دین سے دوری، جس کی وجہ سے دین کی روح انسان بھول جاتا ہے، صرف ریچولز تک رہ جاتا ہے جیسے کہ ہم رہ گئے ہیں. یہی حال ان یہودیوں کا بھی تھا کہ بظاہر وہ کتاب بھی پڑھتے تھے اور ان کے علماء بھی موجود تھے، لیکن پھر علماء میں بھی بگاڑ آتا ہے اور عوام میں بھی آتا ہے. اور پھر علماء جو تھے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے سیل کیا کرتے تھے، اللہ کے قوانین اور شرعی حدود کو لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق بدل دیتے تھے. امیر لوگوں کے لیے کنسیشنز کے راستے نکالتے تھے کیونکہ وہ دولت دے دیتے تھے، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے دین کی اصل سزائیں لاگو کر دیتے تھے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے اگر آپ سیرت کا پوری طرح مطالعہ فرمائیں گے. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کو مدینہ منورہ میں آباد کیا تھا اس میں بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے،
اس وقت کے دور کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے سبق ہے. یہودیوں نے نہیں اپنا دین پھیلایا مدینہ منورہ میں، وہ صرف وہاں کی لوکل آبادی کا خون چوستے تھے، ان کی دولت پہ نظر تھی اور ان کو ذہنی طور پہ محکوم بنایا ہوا تھا، اپنے علم کا رعب اوپر ڈالا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی لائلٹیز نہیں تھی یہودیوں کے ساتھ. انصار مدینہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے کہ کہیں کے مقامی باشندے کسی دوسرے شہر کے رہنے والوں کو اتنی محبت سے بلائیں، نہ صرف یہ کہ اپنا گھر بار اور دولت نچھاور کریں بلکہ اپنی حکومت بھی خود پیش کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسی مثال تاریخ میں دوسری کہیں نہیں ہے. اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جو کہ وہاں کے موجود اہل کتاب میں مسنگ تھا. ابو جہل کے قتل میں 2 نام معوذ اور معاذ لیے جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو جہل کے قتل میں کس حوالے سے لیا جاتا ہے؟ قتل تو ان 2 نوجوانوں نے ہی کیا تھا، لیکن آخری سانسیں تھی بالکل زخمیوں کے بیچ میں دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو جہل بالکل دم توڑنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھنڈا کیا اور اس کا سر قلم کیا، اور اس نے اس وقت بھی غرور اور تکبر کا اظہار کیا کہ اے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ آیا ہے. اور پھر کہتا تھا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سر کٹ بھی جائے تو خوب لمبی گردن ہو، لگے کہ سردار کا سر ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اس کی گردن کٹوائی کہ جو ابو جہل ان کو ستاتا تھا، استہزاء اور ان سے نفرت اور حقارت صرف ان کے ساتھ نہیں، ان جیسے تمام لوگوں کے ساتھ، ایسے تمام مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جن کو ابو جہل نے بہت تکلیفیں دی تھی. وہ تو ایک آنر بھی دینا تھا، ایک یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی ہو جاتا ہے تو دنیاوی طور پہ جتنا بھی کم ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے اور اس کے دشمنوں کو نیچا دکھاتے. لیکن دا کریڈٹ گوز ٹو دوز 2 ینگ بوائز. وہ کہتے ہیں کہ جنگل کی باڑ کی طرح ابو جہل کے گرد ہتھیار لیے ان کے لوگ کھڑے تھے، ان کے گارڈز جن کا کام تھا صرف ابو جہل کو گارڈ کرنا. اور کہتے ہیں اتنا اسلحہ تھا جیسے کہ ایک باڑ ہوتی ہے، یعنی کہیں سے کوئی کونا نہیں تھا خالی اس کے ارد گرد. اور وہ کہتے ہیں میں صرف سارا دن ابو جہل کی طاق میں رہا. بالکل اتحاد کی برکت تھی، جذبہ ایمان تھا، ایک پازیٹیو فیکٹر تھا جس نے مسلمانوں کو کمبائن کیا ہوا تھا. پازیٹیو سوچ نے ان کے اندر اتحاد پیدا کیا ہوا تھا. بنیان و مرصوص کی عملی تصویر تھے مسلمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال کا ڈسپلن تھا، آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ویشی، اجڑ اور گنوار عربوں کو کس طرح وہ ڈسپلن میں لاتے ہیں کہ پہلی جنگ میں ایسی اسٹریٹ لائن کہ اگر ایک کا پیٹ ذرا باہر ہے تو وہ بھی اندر کروایا گیا. دیکھیں نا آج کی آرمی تو اتنی ماڈرن ورلڈ اور ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹس، اور اس میں اگر آرمیز میں اتنا ایک فوج کا نظام اور ڈسپلن ہے تو کوئی بہت حیرت کی بات نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے والوں میں سے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.